اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10 اصول اپنی نظر کے سامنے رکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ دین اور دنیا آپ کی ہوگی. ان 10 اصول میں سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے تسلسل. کسی بھی کام کا مسلسل ہونا، خواہ دنیا ہے خواہ دین ہے، کیونکہ تسلسل کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا تو ایک سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے، ہلکی سی کہیں بریک لگ جائے یا سپیڈ بریکر آ جائے تو کئی کلومیٹر کا فاصلہ آگے بڑھ جاتا ہے. یوں ہی جو چیز آپ چھوڑ دیں گے وہ چھوٹ جائے گی. جہاں آپ کسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ وہیں رک جاتا ہے. لہٰذا تسلسل ضروری ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تسلسل رک بھی جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کی مایوسیاں، آپ کے اپنے وجود کی کوتاہیاں یا معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے، خود سے لڑیے اور اپنے آپ سے یہ جنگ جیت کر فاتح بن جائیے، لیکن تسلسل میں رہنے. دوسرا اصول، صرف رسمی تعلیم ہے یہ کافی نہیں ہوتی. آپ اس کے لیے نئی مہارتیں، نئی زبانیں، نئی ٹیکنالوجی جو اپنے موجودہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف بڑھیے، اسے سیکھیے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں آتا. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہوتی، یہ کمی کی بات ہوتی ہے. تیسرا اصول، تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور زمانے میں اس کے تجربے کر رہے ہیں. آپ کتنے بھی کامیاب ہوں، آپ کتنی بھی بلندی پر پرواز کیوں نہ کر رہے ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو صحت کے مسائل پیش آ جائیں نا تو آپ کی بڑی بلند عمارت بھی دھڑام سے نیچے گر جائے گی. لہٰذا تسلسل کے ساتھ اپنی صحت پہ توجہ دیں اور کوشش کیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے نا تو اس کا بھی آپ پر حق ہے. وہ حق یہ ہے کہ اسے مضبوط بنانے کے لیے ایکسرسائز کریں، ورزشیں کریں، جو آپ کے لیے ممکن ہے اس کو زندہ رکھیے تاکہ آپ زندہ رہیں. نمبر 4، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور ذہن کو پرسکون رکھیں. بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات آپ کو منفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ آپ کو منفی دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ تو چاہتے یہ ہیں کہ آپ نیگیٹو پرسن بن جائیں، لیکن آپ کو پازیٹیو رہنا ہے. ان خیالات کو شکست دینے کے لیے آپ مراقبہ سیکھیں کسی اللہ والے سے، اور مراقبے کی سب سے جو انتہائی اڑان ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. آپ کسی اللہ والے سے مراقبہ سیکھیے. نمبر 5، مالی منصوبہ بندی اور بچت کا دھیان کیجیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں لیکن ہم کچھ فضول خرچیاں کر لیتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اتنی آمدن نہیں ہے جتنی اخراجات ہیں. خواہشات کو ذرا کنٹرول کیجیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ذہنی پریشانیوں اور مالی معاملات سے بچ سکتے ہیں. نمبر 6، اچھے اور مخلص دوست ڈھونڈیے یا بنائیے. اگر ہیں تو اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، کیونکہ اچھے دوست آپ کی پرسنالٹی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے، مطلب میری زندگی کا تو یہ تجربہ ہے کہ دوست آپ پر اپنا سایہ ڈالتے ہیں. وہ سایہ آپ کے وجود پر نظر آتا ہے. اچھے ہوں گے تو آپ اچھے دکھیں گے، برے ہوں گے تو آپ سمجھ آئیے. لہٰذا مثبت، محنتی اور سچے دوست بنائیے. وہ برے وقت میں آپ کی ڈھارس بنتے ہیں. نمبر 7، اپنے مقصد کا تعین رکھیں. یعنی جو آپ نے کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی میں صاف اور واضح بتائیں کہ میرا یہ گول ہے، میرا یہ ٹارگٹ ہے. کیونکہ جتنی منزل واضح ہوگی راستے کا سفر اتنا آسان ہوگا. نمبر 8، ناکامی سے سیکھیں، ناکامی سے ڈرے نہ. کیونکہ ناکامی کسی چیز کا خاتمہ نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک نیا سبق ہوتا ہے. غلطیوں سے گھبرانے کے بجائے ان سے سیکھ کر آگے بڑھیے، کیونکہ ہر کامیابی کے پیچھے ہزاروں ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں. نمبر 9، شکر گزاری کی عادت اپنے اوپر لازم کیجیے. ناشکروں سے تو جو پہلی نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے. ہم نے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا ہے، ناشکری کی وجہ سے وہ لوگ آسمان سے زمین پہ آئے. ناشکری کا سب سے بڑا اور آخری نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اصل منعم، نعمت دینے والا آپ سے ناراض ہو جائے گا. لہذا ناشکری کی عادت کو چھوڑیں، تھوڑے پر شکر کریں، انشاءاللہ تعالی بڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے. نمبر 10، اپنے وقت کی قدر کیجیے. آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، جو ہونا ہے آج ہی ہونا ہے. مطلب پوری کوشش کیجیے، پوری سٹرگل کیجیے. ایک بڑی قیمتی بات ہے، اکثر ہم انسان ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ چلتا ہے کہ بھئی اچھے وقت کا انتظار ہے، اس ماحول کا انتظار ہے.
تو میرا یہ سمجھنا ہے کہ جو آدمی اچھے وقت کا انتظار ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کرتا ہے نا، وقت بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی جب آئے گا تو چلیں گے. لہذا وقت کی قدر کریں، جو آج ہے اس پہ سٹرگل کریں، انشاءاللہ تعالی اچھا وقت خود آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرے گا. ایک آخری بات یہ بھی ساتھ شامل کر لیں، یعنی 10 نمبر تو پورے ہو چکے ہیں، اس کو آپ ایک بنیادی چیز سمجھ لیجئے. یہ جتنی باتیں بتائی ہیں ان سب باتوں پر اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مرضی غالب آ سکتی ہے. اس سے کبھی بھی انجان نہ رہنا، نہیں تو یاد رکھو قدرت اپنا کام کرتی ہے. آپ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا.